بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس پریس میٹ کے ذریعے یہ میسج اور یہ سندیش دینا ہے کہ فرینڈز فنکشن ہال جو پہلے رجسٹری آفس کے پچھلے حصے میں بنایا گیا تھا، اب اس کے بعد اللہ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے فرینڈز فنکشن ہال کے مالکان جناب محمد رفیع صاحب اور عالم بادشاہ صاحب کو اللہ نے طاقت دی، ہمت دی کہ اس شاردا اسکول روڈ پر، کنال روڈ پر یہ نیا فرینڈز فنکشن ہال الحمدللہ بنایا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے اور تیار ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پھر ربیع الاول کا مبارک موقع ایسا عظیم الشان موقع ہے جس وقت دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم تحفہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ربیع الاول کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس موقع پر ملک میں بھی پورے دنیا میں بھی مختلف مواقع پر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مختلف جگہ پر منعقد ہوتے ہیں اور الگ الگ انداز سے مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ بھارت کی بھی یہ سنسکرتی رہی ہے، یہاں بھی مختلف انداز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی پاکیزہ زندگی کو، آپ کی شخصیت کو اور آپ کے دیے ہوئے مبارک سندیش کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، مختلف جلسوں سے، پروگراموں سے، جلوسوں سے اور مختلف طریقے سے قومی ملی رفاعی خدمت کر کے یہ سندیش دیا جاتا ہے کہ پروادی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے اور کائنات میں بسنے والے تمام مخلوقات کے لیے، تمام ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی جو بھی انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ نبی رحمت ہیں، رحمت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف مسلمانوں نے نہیں کی، راشٹر پتا مہاتما گاندھی جی نے آپ کی تعریف میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہمارے بھارت کے سمویدھان کے رائٹر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے، راوندر ناتھ ٹیگور صاحب نے اور اسی طریقے سے ہندوستان کے بڑے بڑے اتہاس گاروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، آپ کے سندیش کے متعلق پیغام دیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے فرینڈز فنکشن ہال کے افتتاح کے موقع پر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو جمعہ کے مبارک دن مغرب کے بعد یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس افتتاح کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری انسانیت کے لیے، پورے جگت کے لیے ایک رحمت کا سندیش دینے والی تھی اور بھید بھاؤ کے بغیر پریم، شانتی، یکتا، ایک دوسرے کی سیوا کرنے کا بہترین سندیش دینے والی ہستی، بہت ہی مہان شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لہٰذا ہم کو بھی اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سندیش کو، اس تعلیم کو، اس پیغام کو لانا ہے اور بھارت کی سنسکرتی میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت اور جتنے کاسٹ کے بھی لوگ ہیں، ہم سب مل جل کر زندگی گزاریں۔ پروادی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پروادیوں میں سب سے بڑے پروادی ہیں، مہان پروادی ہیں اور انتم پروادی ہیں۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے پروادی ہیں،
کنیا پروادی ہیں، انتم پروادی ہیں، لاسٹ پیغمبر ہیں. یہ سندیش بھی ہم پوری کائنات کو اس پریس میٹ کے ذریعے مانوی شہر کے تمام بھائیوں کو اور جہاں تک ہماری آواز جاری ہے پیغام دینا چاہتے ہیں. بہرحال میں دوبارہ اس پریس میٹ کے ذریعے تمام پریس والوں کو مبارکبادی دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے اس اہم پیغام کو لینے کے لیے یہاں آئے. تو اسی 12 ربیع الاول کو مغرب کے بعد اسی فرنچ فنکشن ہال میں اس کے افتتاح کے موقع پر جلسہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انتم پروادی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر جیون کے متعلق یہاں بیانات ہوں گے اور یہ پیغام دیا جائے گا. مانوی شہر کے مختلف جماعتوں اور مختلف مساجد کے علماء کرام اس جلسے میں خطاب فرمائیں گے. میں تمام ہمارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع کو ضائع کیے بغیر ادھر اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس مبارک جلسے میں آ کر ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں ہمارے تمام